الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، مصلیان اعظام، عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اے انسان، تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں۔ اے انسان، تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے۔ اے انسان، تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے۔ اے انسان، تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ تو کچھ بھی ہے، تو اپنی حدوں کو پہچان۔ تو کچھ بھی ہے، تو اپنی حدوں کو پہچان۔ رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں۔ دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، مچھر کے کسی پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو کوئی بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھے ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اور مزید کرم اور احسان یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ اس نے دین کی نسبت سے کچھ باتیں ہمیں کہنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ میرے دوستو، بزرگوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے انسان پیدا کیے جو اپنے آپ کو عقل دان، عقل والے کہلاتے ہیں، جسے عقل والوں نے اس چیز کا نام سائنس رکھا ہے اور سائنس کہتے ہیں۔ جسے ویگیانک کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے عقل مند ایسے ہیں جو سرے سے خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا، تو جب یہ کائنات وجود میں نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالی کیا کر رہے تھے؟ اس طریقے سے کچھ سوال ہے لوگوں کا جو اپنے آپ کو عقل والے اور عقل دان کہلاتے ہیں۔ تو عام انسان، عام لوگ اس سوال کا جواب یوں دیتے ہیں، اور یوں ہے در حقیقت میں عقلی جواب جو ہوتا ہے وہ عقل کے حساب سے جواب یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو بننے کے بعد وجود میں آتی ہے، بننے کے بعد اس کا ڈپلیکیٹ بنایا جاتا ہے، لیکن جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں وجود میں تو اس کا ڈپلیکیٹ کیسے بن سکتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو جو وجود بخشا، اس کے بعد سے وقت کو متعین کیا۔ وقت اس کائنات کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ یہ سمپل اور آسان لفظوں میں عام انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو بننے کے بعد اس کا دوسرا بنتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ایک جاوید اختر نام کر کے ہیں، فلمی دنیا کے وہ آدمی ہیں، ان کے ساتھ میں مفتی صاحب کی خدا کے وجود ہونے پہ بحث ہوئی تھی، مناظرہ ہوا تھا، ڈیبیٹ جس سے بولا جاتا ہے انگلش میں۔ اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں، تو ہم لوگوں کو سمجھنا یہ ہے کہ جب یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا، اور وجود بخشنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ اس کائنات میں جب انسان کو، آدم کو اور حوا علیہ السلام کو جب وجود بخشا، اس کے بعد سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے، اپنی پرستش کرنے کے لیے اور طور طریقہ کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، صرف اپنی ذات کو منوانے کے لیے اور اپنے طور طریقے کو بتلانے کے لیے۔ یہ سمپل سا جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا۔ اور وقت جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کا سمپل جواب و عقلی جواب یہ ہے کہ جب کوئی چیز بنتا ہے اس کے بعد اس کا ڈپلیکیٹ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا بحیثیت انسان۔ اس بات سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود جھلکتا ہے اور پتہ چلتا ہے عقلی حساب سے اور قرآن مقدس کی آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی چیزیں پیدا کیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، ان سب سے بہتر اور بہتر سے بھی بہترین جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی اپنے دست مبارک سے، وہ انسان کی تخلیق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، پھر انسان کو پیدا کر کے اسے بولنا سکھلایا، اسے عقل و شعور عطا فرمائی، اسے ذہانت عطا فرمائی، اسے اتنی سمجھداری عطا فرمائی، وہ پھر اس بات پہ تحقیق کر رہا، اس بات پہ مناظرہ کر رہا، اس بات پہ وہ مباحثہ کر رہا، بحث کر رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو وجود بخشا،
اس کے بعد سے وقت متعین ہوا. وقت ہمارے لیے ہے، جس چیز کو بنایا جاتا ہے اس کے لیے وقت ہوتا ہے. تو یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال ہی بالکل بے عقلی سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو وجود بخشنے سے پہلے کیا کر رہا تھا. نعوذ باللہ. تو میرے دوستو بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وجود کو ایک ماننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک ماننے کے لیے یہ ایک بات کافی ہے، یہ ایک دلیل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ساری چیزوں کو وجود بخشا اور احسن اور خوبصورت بنایا، حسین و جمیل بنایا. لیکن ان سب حسین و جمیل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے لیے طاقت دی، سمجھنے کا شعور دیا، عقل اور ذہانت دی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، انسان کو وجود بخشا. علمہ البیان، اور پھر اسے بولنا سکھلایا، بولنے کی طاقت. اور وہ جو بولتا ہے پھر وہ دوسرا سمجھتا ہے، سنتا ہے اور اس پہ غور و فکر کرتا ہے. یہ صلاحیت صرف ہم انسانوں میں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین خوبصورت سانچے میں ڈھالا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. کہ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہونے کے لیے، یہ بات تو ہم پیدا ہوتے ہی اقرار کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سے بہتر، عام مسلمانوں سے بہتر سائنس داں اور ویگیانک والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو شروع سے یہ کہتے آ رہے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس پوری کائنات کو وجود بخشنے والا صرف اور صرف وہ ذات ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پر قادر ہے. جس نے رات کو اندھیرا بخشا، جس نے دین کو روشنی عطا فرمائی، جس نے چاند کو چاندنی والی روشنی عطا فرمائی اور سورج کو تپش والی روشنی عطا فرمائی. ہم ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو ماننے والے ہیں. ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے. ایک نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ایک ہونے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہونے کا اس پوری کائنات کی ہر شے سے، ہر چیز سے جھلکتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو اسے بنانے والا ہے. میرے دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت اور ایک ہونے پہ پورے طور پہ یقین ہو، اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے. پچھلے جمعے کو ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں، اس بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی تھیں کہ ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان
کے اوپر 6 حق ہیں۔ جب وہ ملاقات کرے تو اسے سلام کرے، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی خیر خیریت اور عافیت دریافت کرے جانے، جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت ہو، اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اس کے موجودگی میں اور غیر موجودگی میں اس کے مال و زر کی حفاظت کرے۔ اس کے مال و زر کی حفاظت کرنے سے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے مال و زر کو حرص کی نیت سے نہ دیکھے، برائی سے نہ دیکھے۔ ملاقات ہو تو سلام کرے، جب وہ سلام کرے تو اس سلام کا جواب دے، بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے جائے، جب وہ انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے، جب اسے چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ یہ باتیں ہیں جو ایک مسلمان کو اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اس بات پہ عمل کرنے کے بعد وہ ایک کامل اور مکمل مسلمان کہلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب ایک مکمل اور کامل ایمان والا نہ بن جاؤ۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایسی نصیحت کرتا ہوں کہ جب تم اسے کرو گے تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے اور کامل مومن بھی بن جاؤ گے۔ وہ چیز ہے کہ آپس میں سلام کو کثرت سے کیا کرو، سلام کو فروغ دو۔ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، کامل مومن نہ بن جاؤ۔ اور کامل مومن بننے کے لیے، مکمل مومن بننے کے لیے، مکمل مسلمان بننے کے لیے طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا ہے اپنی امت کو کہ ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، سلام کو فروغ دو، سلام کو آپس میں کثرت سے کیا کرو۔ یہ طریقہ اور مذاہب میں اور ادیان میں نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو سکھلا کر کے بتلا کر کے گئے کہ السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ اور ایک روایت میں جیسا کہ پہلے جمعہ میں نے بتایا تھا ومغفرت ہو، کہ اور تم پر اللہ کی مغفرت ہو۔ جو سلام میں پہل کرے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا، جو سلام پہلے کرے گا، وہ تکبر سے بری رہے گا۔ ایسا ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں، اس کے اندر انا نہیں، اس کے اندر گھمنڈی نہیں، وہ گھمنڈ سے بری ہے، اس کے اندر گھمنڈی نہیں ہے، وہ تکبر والا انسان نہیں ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے سلام کرتا ہے السلام علیکم۔ اور بڑے چھوٹے بڑے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور بچوں کو اس نیت سے سلام کرنا ہے تاکہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ سلام کے عادی ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کے اندر سلام کرنے کا جذبہ ہو جائے اور یہ سلام کرنے کا عادی ہو جائے اور یہ سلام کرنے کے لیے سیکھ جائے۔ اس نیت سے ہم چھوٹوں کو بھی سلام کریں گے۔
چھوٹے سے برا اپنے بچوں کو جو اب ہم سے کم عمر والے ہیں ان کو بھی سلام کریں، اس نیت سے کہ اسے سلام کرنے کا یہ عادی بن جائے، سلام کرنے کا جذبہ اس کے اندر آ جائے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، سلام کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو سلام میں پہل کرے گا اس کے اندر تکبر نہیں ہے، وہ تکبر سے بری ہے، اس کے اندر انا نہیں، اس کے اندر بڑائی نہیں، جو سلام میں پہل کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو آپس میں سلام کو کثرت سے کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔